اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، انسان دنیا میں بہت سے لوگوں سے، بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن کسی سے بھی دل و جان سے محبت کرنا، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے مال و دولت سے یا کسی بھی چیز سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے، اپنی جان سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کریں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور محترم بھائیو، کسی نے کیا خوب کہا تھا، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد کی جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں، اس کے بغیر ہم مومن ہی نہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی اٹھائیں، ان کی بات کے اندر کوئی شک اور شبہ ہوتا ہے؟ ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، قسم نہ بھی اٹھائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے اندر زیادہ پختگی پیدا کرنے کے لیے اور ہمیں زیادہ اس بات کی ہمارے سامنے اہمیت واضح کرنے کے لیے قسم اٹھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں، ایمان والا نہیں، مسلمان نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کے لیے اس کی والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کی اپنی جان سے زیادہ، والناس اجمعین، دنیا کے ہر شخص سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، چلتے جا رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، سوائے میری جان کے۔ آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ، عمر نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
حتی اکون احب الیک من نفسک، ابھی تک تم مومن نہیں، ابھی تک تم مومن نہیں، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا فَإِنَّهُ الْآن وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب تم مومن ہوئے ہو۔ تو محترم بھائیو، انسان اس وقت تک مومن نہیں، مسلمان نہیں، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے میں نہیں ہے۔ اور محترم بھائیو، اگر بالفرض محال کسی شخص کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے زیادہ اپنی اولاد کی محبت آ گئی، اگر کسی شخص کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اپنے والدین کی محبت آ جاتی ہے، ان سے زیادہ اپنے مال اور دولت کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی تھی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے والدین، فرمایا تمہارے اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، برادری، اور فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا مال اور تمہاری تجارت جس کی ماند پڑ جانے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر جو تمہیں محبوب ہے، پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ کون سی چیزیں؟ والدین، آباء و اجداد، اولاد، کنبہ قبیلہ، بھائی، بیٹے، اور سارے کا سارا مال، گھر، تجارت، یہ ساری کی ساری چیزیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ فرمایا کہ اور جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فتربصوا، اگر ایسا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہے تو پھر یاد رکھو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت تمہارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھی زیادہ ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی بھی چیز کی محبت ہے، کسی بھی چیز سے محبت ہے، تو محترم بھائیوں یاد رکھیے گا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، اللہ کے عذاب کا وہ منتظر رہے۔ تو عزیز بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور صرف محبت نہیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت، اپنی جان سے زیادہ محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضروری ہے۔ جنگ احد کا ایک واقعہ، ایک عورت، اس کا خاوند، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یہ تین اس کے رشتے اہم رشتے جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ عورت مدینہ سے میدان کی طرف آتی ہے، راستے میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ پھر ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، اور بھائی کو چھوڑو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ ایک شخص آ کر کہتا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہتی ہے بیٹے کو بھی چھوڑو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟
کہنے والے نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، زندہ ہیں۔ کہتی ہے مجھے لے چلو، میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں گی تو مجھے قرار آئے گا۔ اس کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاتے ہیں، دیکھ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں، آپ محفوظ ہیں، سلامت ہیں، آپ کے بعد جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ ساری کی ساری قابل برداشت ہیں۔ اللہ کے حضور آپ کے اوپر ایک آنچ وہ قابل برداشت نہیں، آپ کے علاوہ ہر مصیبت قابل برداشت ہے۔ اور محترم بھائیو، باپ شوہر فوت ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، اور بھائی شہید ہو گیا، اکیلی عورت رہ گئی، لیکن ان رشتوں کی شہادت کی کوئی پرواہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواہ ہے۔ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے مال، ہر چیز سے زیادہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھائی ہے۔ اور محترم بھائیو، صحیح بخاری کا واقعہ، ہندہ بنت عتبہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی فتح مکہ کے موقع پر، لیکن یہ وہ عورت کہ جس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتی تھی، اور جس نے حضرت سیدنا حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ چبایا تھا، مسلح کیا تھا۔ اور یہ وہ عورت جب یہ مسلمان ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتی ہے، اللہ کے رسول ما کان علی ظاہر الارض من اہل خباء احب الی ان یذلوا من اہل خبائک، اللہ کے رسول روئے زمین پر میری خواہش یہ تھی، سب سے زیادہ میری شدید خواہش تھی کہ میں آپ کے گھر والوں کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھوں، روئے زمین پر آپ کے گھر والوں کو ذلیل ہوتا دیکھنا میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ اور آج اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر میں کسی کو قابل احترام سمجھتی ہوں، اللہ کے رسول آپ کے گھرانے کو سمجھتی ہوں۔ پھر کہتی ہے اللہ کے رسول پورے روئے زمین پر آپ کے علاوہ میں کسی اور سے نفرت نہیں، اتنی زیادہ میں کسی اور سے نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول ایمان لانے کے بعد آج روئے زمین پر آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ محترم بھائیو، اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ جرنیل اور کمانڈو تھے مشرکین کے، کفار کے، یہ پکڑے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، مسلمان ان کو صحابہ کرام مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھانے کے لیے آتے، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا حال چال پوچھتے، ان سے خیر خبر لیتے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، تو وہ آگے سے بڑا سخت لہجے کے ساتھ جواب دیتے کہ روئے زمین پر اگر سب سے بدترین چہرہ مجھے لگتا ہے تو تیرا چہرہ لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا جگر، ہم میں سے کوئی ہوتا اتھارٹی تھی، سر اڑا سکتے تھے، قتل کروا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا حسن اخلاق دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ماتھے پر سلوٹ بھی نہیں آتی، مسکرا کر چلے جاتے ہیں۔ 2-3 دن ایسے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دو، آزاد کر دیا۔ بھاگتا ہوا اپنی قوم کی طرف جا رہا ہے، راستے میں ایک جگہ پر رکتا ہے، پھر واپس بھاگتا ہوا آتا ہے۔ جتنی تیزی سے بھاگتا ہوا گیا اس سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہوا واپس آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کن الفاظ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول واللہ
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ما کان علی وجہ الارض من وجہ ابغض الی من وجہ کا، اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی چہرے سے مجھے نفرت تھی تو آپ کے چہرے سے نفرت تھی۔ اللہ کے رسول اب روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے محبت ہے، اللہ کے رسول آپ کے چہرے سے محبت ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول قسم اٹھا کر کہتا ہوں روئے زمین پر سب سے زیادہ کسی دین سے اگر مجھے نفرت تھی، آپ کے دین سے نفرت تھی۔ آج کے بعد روئے زمین پر کسی دین سے اگر سب سے زیادہ مجھے محبت ہے، عقیدت اور الفت ہے، آپ کے دین سے ہے۔ اللہ کے رسول روئے زمین پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی شہر مجھے ناپسند تھا، اللہ کے رسول آپ کا شہر تھا، لیکن آج کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی شہر مجھے محبوب ہے، پسند ہے، وہ آپ کا شہر مدینہ ہے۔ محترم بھائیو، یہ ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی۔ اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، محترم بھائیو، ہم اس وقت تک مسلمان نہیں، ہم مومن نہیں، ایمان والے نہیں۔ یہ تو ہوتا ہے نا ایمان مکمل نہیں، مکمل تو تب ہوتا ہے جب ایمان ہو، لیکن محترم بھائیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے علاوہ انسان کا ایمان ہی نہیں، انسان بے ایمان ہے، مومن نہیں، انسان کافر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی۔ اور فرماتے ہیں ولا اجل فی عینی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میری آنکھوں میں کسی کا احترام اور کسی کی عزت نہیں تھی۔ اور سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے ما کانا کیف کانا حبک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت رکھتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت رکھتے تھے؟ کہتے ہیں کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وابنائنا وامہاتنا، کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ اور اپنے بیٹوں، اپنی ماؤں سے زیادہ محبوب تھے۔ اور محترم بھائیو، ایسی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان ہی نہیں۔ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے بیٹوں، اپنی ماؤں سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی، ایک انسان صحرا کے اندر سخت پیاسا موت کے قریب ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے پینے کے لیے، اور جتنا اس کو وہ پانی محبوب ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ اور محترم بھائیو، زید بن دفنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب قتل کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا قتل کرنے سے پہلے، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ یہاں تیری جگہ پر محمد ہو اور اس کا ہم سر اڑا دیں اور تو صحیح سلامت اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جائے، کیا یہ بات تجھے پسند ہے؟ وہ کہتے ہیں اور تم یہ بات پوچھتے ہو کہ میری جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو اور ان کا سر کٹ جائے، میری جان بخشی ہو جائے، یہ تم پوچھتے ہو؟ اور مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے تم آزاد کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبو دو، مجھے آزاد کرنے کی یہ قیمت کہ مجھے آزادی ملے، مجھے جان بخشی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا تم چبو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں، تم جان لینے کی بات کرتے ہو۔ محترم بھائیو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، ایسی محبت ہمیں نہیں ہوگی اپنی جان سے بھی زیادہ۔ محترم بھائیو، ہم مومن نہیں، ہم ایمان والے نہیں۔ تو محترم بھائیو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب کچھ ہے۔ اور ان سے زیادہ اگر کسی ایک چیز کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو محترم بھائیوں پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں کہ ہمارے سامنے ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے، ایک طرف ہماری اولاد ہوتی ہے، اولاد بیمار ہو گئی، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اور جس شخص نے تعویذ لٹکایا، کوئی چیز گلے میں بازو میں لٹکائی، اس نے شرک کیا۔ جب بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کی طرف سے کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ اس کو افاقہ نہ ہوا، کہاں پر لے جاتے ہیں؟ کسی بابا جی کے پاس لے جاتے ہیں اور تعویذ گلے میں لٹکا لیتے ہیں، وہاں سے نہیں تو یہاں سے صحیح۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک طرف اپنی اولاد کی محبت ہے، تو کس کی محبت جیتی؟ اولاد کی محبت جیتی۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت ہے۔ کتنے مقامات ایسے ہوتے ہیں، کتنے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری مال کی محبت جیت جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ درہم الربا وہو یعلم اشد علی من 36 زانیہ، 1 روپیہ سود کا اگر کوئی جان بوجھ کر کھاتا ہے، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ للربا، ایک جو سود ہے، سود اس کے 72 گناہ ہیں، 72 گناہ۔ اور فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا گناہ سود کا یہ ہے، اتیان الرجل امہ، ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے، یہ سب سے کم درجے کا گناہ سود کا ہے۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا فرمان، اور دوسری طرف کیا کریں جی، مجبوری ہے، سودی قرضے لیے بغیر چارہ ہی نہیں۔ سودی قرضہ نہ لیں گے تو پھر جو ہے وہ ہماری تجارت کیسے ہم کریں گے؟ سودی قرضہ نہیں لیں گے تو مکان تعمیر نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری طرف مال اور متاع ہے، کس کی محبت جیتی؟ مال کی۔ تو ہم مومن نہیں محترم بھائیو، مومن نہیں۔ مومن اس وقت تک ہم نہیں جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کی ذات سے محبت، ان کی بات سے محبت ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے والدین، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی جان، اولاد، مال، والدین، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیدا فرمائے۔